الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کے آخری دن چل رہے ہیں، اور آج جمعۃ الوداع ہے. کس نے کیا پایا، کیا کھویا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر بھی کچھ فیصلے کر سکتا ہے. میں ایک بات ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، وہ جملہ جو مشہور ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے، اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ ابھی یہ آخری 1-2 دن میں بھی جو گڑ گڑا گیا، جو اس کے قدموں میں آ گیا، جو اس کے در پہ آ گیا، اور سچے دل سے پچھتاتے ہوئے ماضی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہائے گا، اللہ رب العزت انہیں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب جو رمضان کے ایام ہمیں ملے، اس پر شکر کریں، اور جو کوتاہیاں ہوئیں اس پہ استغفار کریں. یہ سورہ نصر یہ نبی علیہ السلام پر جب نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں حمد اور استغفار کا حکم دیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اس سے یہ نتیجہ نکالا علماء نے کہ جو شخص یہ دیکھتا ہو کہ کسی کی زندگی کے آخری اوقات اور گھڑیاں ہیں، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں اب ٹھیک ہونا بظاہر ناممکن ہے، تو اب وہ آخر میں یہ 2 کام کرے کہ ایک تو اللہ نے جو زندگی دی، زندگی میں جو نعمتیں دیں اس پر شکر ادا کرے، اور زندگی میں ہونے والے گناہوں پر استغفار کرے. تو یہ رمضان بھی اللہ نے ہمیں دیا، اس کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی ایک گھڑی کتنی وزنی ہے، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 28 روزے دیے ابھی تک، اور اس میں ہمیں تراویح کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، اور دیگر عبادات کی توفیق دی. تو اس پر تو شکر ہو، اور شکر کرنے سے لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور جو اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کریں آخری لمحات میں کہ یا اللہ ہمیں بس اسی طرح آتی ہے عبادت، ہم بے ڈنگے سے لوگ ہیں اور بے ڈنگی سی ہماری عبادت ہے، بس تو اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ تو کریم ہے. اور کریم کہتے ہی اسے ہیں کہ بغیر
جو شخص مستحق نہ ہو اس کو بھی دے دے، یہ دینے والا کریم ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے کہ اس رمضان میں ہماری زندگی تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں نے صبح بھی یہ بات کہی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ہمارے روزے تراویح قبول ہوتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد کی زندگی تبدیل ہو گئی تو سمجھ لو اللہ نے رمضان کے روزے اور تراویحوں کو قبول کر لیا ہے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا، جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ تو سمجھو فرض اپنے اوپر سے ادا کیے ہیں، رمضان کی قبولیت کا وہ معیار حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے ایک دن جو آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھے ان کی زندگیاں بدل گئیں، اللہ کو ایسا منایا۔ بعض ایسے جنہوں نے رمضان اس انداز میں گزارا کہ اللہ کو اتنے پسند ہے، اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی تبدیل ہماری ہو رہی ہے یا نہیں، دینی تعلیم اور دینی اور شریعت کے مطابق اس کے سانچے میں ڈھل رہی ہے یا نہیں۔ اب اگر اللہ نہ کرے کسی نے یہ سوچا ہوا ہو، کیونکہ کچھ ہوتی ہے رمضانی داڑھی، کچھ ہوتی ہے فیشن والی داڑھی۔ رمضانی کیا کہ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور چاند رات کو چاند بن کر آ جاتے ہیں، اور جناب وہ تو یار رمضان تک تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ۔ تو مطلب کیا کہ عید کا چاند نظر آتے ادھر رمضان گیا اور ادھر ہماری شرارتیں شروع ہو گئیں، بس پھر اللہ تعالیٰ سے کرم ہی مانگے اور فضل ہی مانگے اور رحم ہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک جو اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، اور انعام ہے اس کی ایک ایک لمحے کی عبادت کو اللہ نے کتنا اجر و ثواب اور پہاڑوں کے برابر اس کا وزن بنایا۔ اس کا انسان قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا اسی وقت اسے پتہ چلے گا۔ اب جب میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے قیمتی بنایا، تو پھر ان لمحات میں ہونے والے گناہ وہ بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، اور اس پر پھر استغفار اور توبہ بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، اپنی زندگی کو اگر اب نہیں بدلا تو کب بدلیں گے؟ اب چینج نہیں کیا تو کب چینج کریں گے؟ اس دین میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس دین میں اللہ رب العزت نے مزہ رکھا ہے، ایمانداری میں مزہ ہے، دین میں مزہ ہے، شریعت میں مزہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے اس کو تنگ راستوں سے نکالتے ہیں کہ یہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب جب متقی بنو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تمہارے تنگ راستوں میں راستہ بنائے گا، اور اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بظاہر بعض دفعہ بے دینی میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ وقتی ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے مال کا کمانا، زندگی کا گزارنا، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں لاس میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس میں اس کا دائمی فائدہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تقوی کی زندگی، طہارت کی زندگی میں اللہ نے اتنا مزہ رکھا ہے۔ یہ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا غالباً واقعہ، ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا کرتا تھا پڑھنے کے لیے ان کے پاس مدرسے میں، اور طالب علم تو ہوتے بھی خوبصورت ہیں۔ رستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر پڑتا تھا، اس نے اسے دیکھ لیا، اس پر دل دے بیٹھی، اب میں اسے کس طرح ورغلاؤں اور اپنی طرف مائل کروں۔ چنانچہ ایک دن وہ گزر رہا تھا، اسے رستے میں روکا اور کہا جی میری والدہ بیمار ہے، کوئی دم شم کر دیں۔ وہ جب گیا اس نے دروازہ بند کیا اور کہا مجھ سے گناہ کرو ورنہ میں شور مچاؤں گی، دنیا کے اندر تو بدنام ہو جائے گا۔ اب وہ اتنا پریشان ہوا کہ گناہ کرتا ہوں تب مصیبت،
نہیں کرتا ہوں تب مصیبت۔ لیکن جب ایک انسان دل میں سوچ لے اللہ کے خوف کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ راستے بناتے ہیں۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم ہتھیار فوراً پھینک دیتے ہیں، فوراً کہ جی کیا کریں، اب تو مجبوری ہے یار، اب تو کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تم دل میں تو ارادہ کر لو کہ میں نے دین پہ چلنا ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دیکھو اللہ راستہ سجھائے گا، راستہ سمجھائے گا۔ کیا زلیخا نے سارے دروازے بند نہیں کیے تھے؟ اور بھاگنا یوسف علیہ السلام کا کام تھا، بند دروازوں کو کھولنا اس کے رب کا کام تھا۔ چنانچہ یہ راستے بظاہر مسدود نظر آتے ہیں، لیکن ایک انسان دل میں پکی نیت کرے میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، کچھ راستہ اسے سمجھا دیتے ہیں۔ آج مجبور ہو کر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی اب کیا کریں، نوکری نہیں ہے، مجھے بینک میں نوکری مل رہی ہے، مجھے اسٹیٹ لائف میں مل رہی ہے، مجھے انشورنس کی مل رہی ہے۔ او بھائی تھوڑی اللہ سے مانگو، تقوی اختیار کرو، یہ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ راستہ کھولتے ہیں۔ ایک دم ہتھیار نہ ڈال دیا کرو۔ چنانچہ یہ طالب علم جس کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں، بیچ میں پھنس گیا، لیکن نیت کر لی کہ گناہ میں نے نہیں کرنا، ربا تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ اس عورت کو کہتا ہے میں واش روم سے تو ہوا ہوں، اس نے کہا جلدی جاؤ۔ اندر گیا، بڑا پیشاب کیا، اپنے پخانے کو اٹھایا، تھوڑا یہاں ملا، تھوڑا یہاں ملا، تھوڑا یہاں لگا دیا، اور یوں باہر آیا۔ اس لڑکی عورت نے دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ آنکھ اپنے ناک پہ رکھا اور کہا اتنے گندے ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، چل ادھر سے نکل باہر۔ سارا کمرہ بدبودار کر دیا۔ وہ تو چاہتا یہ تھا کہ یہ گندگی منظور ہے، وہ گندگی منظور نہیں ہے۔ یہ گندگی منظور ہے جو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگی، وہ گندگی منظور نہیں ہے جو 7 سمندروں میں بھی پاک نہیں ہوتی بغیر استغفار اور توبہ کے۔ چنانچہ اس نے باہر نکال دیا۔ یہ جلدی جلدی گیا، لیٹ ہو گیا تھا، جا کر اپنے کپڑے دھونے لگا۔ جیسے ہی کلاس میں بیٹھا، حضرت شاہ صاحب نے سبق روک دیا اور فرمایا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ طالب علموں نے کہا استاد جی یہی ابھی لیٹ آئے، جب سے آئے تو پوری کلاس معطر ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، یہ عطر والی نہیں ہے، عطار کے پاس نہیں ہے، یہ تو نسبتوں کی خوشبو ہوتی ہے جو کبھی علامہ حیدری کی قبر سے آتی ہے تو کبھی عبدالغفور ندیم کی قبر سے آتی ہے۔ وہ خوشبو کوئی وکری ٹائپ کی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ عام نہیں، بلایا کہ سچ سچ بتاؤ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا استاد جی میں نے اللہ کے لیے اپنے کو بدبودار کیا، اللہ نے مجھے جنت کی خوشبو سے خوشبودار کر دیا۔ ہمت تو کرو جوانوں، میرے دوستوں، ہمت تو کرو، اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کا جذبہ تو سیکھو۔ خدا کی قسم آسمان و زمین میں یہ رب نہیں سماتا، لیکن گناہ کے تقاضے کے باوجود ایک آدمی گناہ نہیں کرتا اور اس کا جو دل ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں رب رہتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ یہ آسمانوں میں نہ زمانے والا، یہ انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں جس پر نشتر چلے ہوئے ہوں، جس کے اوپر چھرے چلے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کے خواہشات کو اس نے چکنا چور کر دیا ہو، ایسے دلوں میں رب العزت کی ذات رہتی ہے۔ ہمت تو کرو، وہ زندگی بھی دیکھ لی، اب اللہ کی محبت کی زندگی بھی تو دیکھو، تقوی اور طہارت کی زندگی کے بھی تو مزے پاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بے ایمانی اور یہ بے دینی یہ بظاہر وقتی لذت دے گی، بظاہر وقتی فائدہ دے گا، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ یہ گناہ شروع میں اچھا لگتا ہے لیکن درد سر بن جاتا ہے، پھر مصیبت بن جاتا ہے۔ چاہے وہ شراب کا عادی ہو، شروع میں مزہ دے گی، اینڈ دیکھو کیا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑتا نہیں۔ یہ جناب لڑکیوں کے چکر، یہ شروع میں تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آخر میں آ کر ایسی بند گلی میں آدمی پھنستا ہے کہ خودکشیوں پہ آ جاتا ہے۔ چھوڑنا بھی چاہے تو مصیبتیں ہیں، بلیک میلنگ کے الگ۔ یہ بظاہر شروع میں مزہ آتا
ہوتا ہے، جیسے میٹھی خارش ہوتی ہے نا، آدمی کو مزہ تو بہت آ رہا ہے اس کو خارش کرنے میں اور کھجانے میں، اور بہت دل چاہتا ہے ہاتھ ہٹائے ہی نہیں، لیکن جب بعد میں جب ہاتھ ہٹاتا ہے نا، اب پتہ چلتا ہے اس کی جلن کا، اب پتہ چلتا ہے اس کے زخم کا، اب پتہ چلتا ہے کہ مرہم کون سا لگانا ہے، اب پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہاں جانا ہے۔ لیکن شروع ہی سے انسان جبر کر لے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا، دیکھو اللہ رب العزت اس کے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ بعض دفعہ میں نے کہا وقتی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بچ جائے، اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہے۔ جیسے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک لڑکا نوجوان فاقوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، کچھ نہیں، ایک دن بھوک نے ستایا تو بازار کی طرف نکل گیا، اتفاق سے رستے میں اسے قیمتی ہار ملا، اٹھایا، نیت تو خراب ہوئی کہ رکھ لوں، اور اتنا قیمتی کہ بہت کچھ بن سکتا تھا، لیکن دل میں آئے گا کتنا کھاؤں گا، آخر تو موت ہے نا، مرنا تو ہے، کتنا کھاؤں گا، چلو بیٹھ جاتا ہوں، کوئی آئے گا، کوئی مجبور ڈھونڈتے ہوئے تو میں دے دوں گا۔ آدمی ہمت کرے تو اللہ راستے بناتا ہے۔ آج کسی کو موبائل مل جائے راستے سے تو فوراً اٹھاتا ہے، سم نکالتا ہے اور جیب میں، بھائی تو نے کیوں، حضرت مجھے کیا پتہ کس کا موبائل ہے، تو سم نہ نکالنا، جس کا ہوگا خود فون کرے گا۔ بے ایمانی جب دل میں ہو تو کھلے راستوں میں بھی کہتا ہے نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور دل میں جب خدا کا خوف ہونا تو اللہ تعالیٰ خود راستے سے جاتا ہے۔ اب اس نے یہ اٹھایا اور لے کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بڑا کوئی پریشان، کوئی زمین پہ کچھ چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہا ہے، سمجھ گیا، کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہا جی میں کسی اور بستی سے آیا ہوا ہوں، کسی اور علاقے سے، یہاں تجارت کے لیے آپ کے شہر میں آیا تھا، یہاں میرا قیمتی ہار تھا وہ کھو گیا، اس طرح کا ہار۔ اس نے نکالا، کہا یہ تو نہیں ہے؟ کہا ہاں بیٹا یہی ہے، دیا، وہ دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ کافی عرصے اس کو پھر بھی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہوئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، قافلہ جا رہا تھا، یہ بھی کشتی میں بیٹھ کے چلا، راستے میں کوئی ایسا طوفان آیا کہ کشتی تباہ و برباد ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اللہ نے اس کو بچا لیا اور یہ تختے سے چمٹ کر ایک کنارے پہ لگا اور بے ہوش ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، دیکھا تو لوگوں کے درمیان ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی تم تو مر گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا ہمیں، لیکن ہم اٹھا کر لائے تو تمہارے لوگ تو سارے کشتی والے مر گئے۔ اب جب اسے تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، اس کو کہا آپ نماز پڑھا سکتے، ہماری مسجد میں امام صاحب ہی نہیں آج کل گئے۔ اس نے نماز پڑھائی، آواز اچھی لگی تو کہا کہ آپ ایسا کریں ہمارے یہاں امام لگ جائیں، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے، مانے وظیفہ بھی دیں گے، کھانا بھی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو چاہیے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ آئے محلے والے اور کہا کہ جناب جب دوستی ہو گئی امام سے اور جناب ذرا دل لگ گیا، امام صاحب آپ کو جو ہے وہ ہم شادی آپ کی کروانا چاہتے ہیں، کروا لیں؟ کہا کروا لو، اچھی بات ہے۔ کہا لیکن ہے یتیم لڑکی، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کیونکہ مولویوں کو بیچارے کو وہی چیز گھر میں سے دیں گے کہ جو اب کوئی مردہ مر گیا نا تو اس کی چٹائی کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب کو دے آؤ، اس کی جو اندر کی بنیان ہوگی مولوی صاحب کو دے آؤ، صابن جس سے اس کو مردے کو نہلایا ہے صابن بھی مولوی صاحب، نہیں بھائی سایہ لگتا ہے، اس کو گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے اگر پرانے لنڈے کے کپڑے ہوں گے، یار یہ بھی امام صاحب کو دے آؤ، ہاں ہاں گھر پہ نہیں رکھنا، اس میں جو ہے نا سایہ لگتا ہے۔ اور اتنے سیانے ہیں، اس مردے نے جو راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہوگی وہ اپنی جیب میں، اس پہ سایہ نہیں لگتا۔ اس کے اگر بڑے بہترین کوئی ہشپا پیس کے یا انگلش بوٹ ہاؤس کے چپل ہوں گے تو وہ اپنے پاس رکھے گا بیٹا، اس پہ سایہ نہیں لگے گا۔ اگر اس نے کوئی ریبن کا چشمہ پہنا ہوگا یا خوبصورت سی انگوٹھی پہنی ہوگی تو اس پہ سایہ نہیں لگتا، وہ تو اچھا۔ پھر اس کی جیب میں جو مرا تھا تو پیسے تھے اور بڑے جناب ہزار کی گڈی تھی تو اس پہ بھی تو سایہ لگ سکتا ہے نا، تو یہ بھی اس کو بھی بھیجو نا۔ ہر طرف سے ہم اپنی چیز فائدہ دیکھتے ہیں، اتنے ہوشیار پوری ہیں ہم لوگ۔ تو کہا امام صاحب ہیں یتیم بچی، چلو جی گزارا ہو جائے گا۔
شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، یہ گیا، بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے گلے میں ہار تھا، اس کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑی پریشان ہوئی کہ لالچی مولوی مل گیا، مجھے دیکھ نہیں رہا، ہار کو دیکھ رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا کیا بات ہے، آپ مجھ سے دلچسپی نہیں لے رہے، ہار میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس نے کہا ناراض نہ ہونا، یہ بتاؤ یہ ہار کہاں سے ملا؟ کہا یہ میرے ابا کا ہے اور اس نے وراثت میں دیا مجھے، انتقال ہو گیا ان کا۔ کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی ہار ہے جو کبھی کھویا تھا کسی سے اور میں نے ایک بابا کو دیا تھا۔ تو یہ لڑکی ایک دم سکتے میں آئی اور جھٹکا لگا اسے، اور کہتے تم ہی وہ، خدا کی قسم ہر نماز کے بعد میرا باپ دعا کرتا تھا اللہ میری بیٹی کا رشتہ اسی ایماندار نوجوان سے کروا دے، اللہ میری بیٹی کا رشتہ اسی سے کروا دے۔ تھوڑی دیر صبر کیا تو دیکھو جائز طریقے سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی عطا کی ہے۔ اور وقتی بے ایمانی لی جاتی تو کیا ہوتا؟ اس لیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور جب اچھا سب سے بڑا صبر کیا ہے پتہ ہے؟ ایک تو مصائب میں صبر، تکلیف میں صبر، سب سے بڑا صبر کہ گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اس وقت گناہ نہ کرنا، یہ صبر کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ مصائب کے صبر سے بھی بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ جو اس موقع پر رک گیا اللہ رب العزت اس کے فیصلے اس وقت فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے گناہ کا تقاضا اور یہ گناہ نہ کرے، اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ جمعۃ الوداع جا رہا ہے رمضان، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں، چینج کرنے کی نیت کریں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ جمعۃ الوداع کو بہت سے لوگ یوم القدس کے نام پر منا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے نام پر منا کر دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو قوم یوم القدس اور مسجد اقصیٰ کے رٹے لگاتی ہے، ان سے پوچھو مسجد اقصیٰ تمہارے عقیدے میں ہے کہاں؟ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جناب مسجد اقصیٰ یہاں دنیا زمین میں ہے ہی نہیں، یہ آسمانوں میں۔ تو پھر یہ کس کے لیے رو رہے ہو؟ یہ کس کے لیے واویلے کر رہے ہو؟ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ القدس کے نعرے تم نے القدس کے لیے کبھی کیا کیا ہے؟ بیت المقدس کل بھی فاروق اعظم نے آزاد کیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، اب بھی انشاءاللہ انہی صحابہ کے غلاموں میں سے کوئی آئے گا، وہ اس بیت المقدس کے انشاءاللہ العزیز فتح کے خوش جو ہے وہ ترانے لوگوں کو سنائے گا۔ باقی دنیا دھوکہ دے رہی ہے القدس کا نام لے کر۔ القدس کوئی یہودیوں کو اس طبقے سے پریشانی نہیں ہے، ایران میں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، ان کو پناہ اس طبقے نے دی ہوئی ہے۔ خدا را سوچو، یہ طبقہ دکھاتا کچھ ہے، لگاتا کچھ ہے، تھپڑ کوئی اور دکھاتا ہے، مارتا کچھ اور ہے، لولی پاپ تمہیں ہر معاملے میں دیتا ہے، اور جناب لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ادھر کبھی ڈرامہ ہوگا، ایران مخالف ایران، امریکہ مخالف ایران امریکہ، کون سی مخالفتیں ہوئی ہیں، کون سی لڑائیاں ہوئی ہیں، یا کون سی جنگیں ہوئی ہیں، یا کون سے اختلاف ہیں؟ ایک قاسم سلیمانی کو امریکہ نے مارا، وہ بھی اپنا ذاتی مفاد تھا، وہ بھی خامنئی کی ایما پہ مارا ہے کہ قاسم سلیمانی خامنئی کی ٹکر کا آدمی ہو رہا تھا۔ یہ سب ملی بھگت تھی ان لوگوں کی، اور پھر ایران نے کہا میں وہ حملہ کروں گا، حملہ میزائل مارا تو یوکرائن کا جو جہاز ہے مسافر اسی کو مار دیا۔ ان کے نشانے بھی ماشاءاللہ ایسے زبردست ہیں کہ اس دن بحری مشقیں ایران کر رہا تھا اور اپنے ہی جہاز کو مار کے اپنے 40 فوجی مار دیے، کمانڈر بھی مار دیے۔ اللہ مزید ایسے نشانوں میں ترقیاں عطا فرمائے، اور ایسے نشانوں میں اللہ تعالیٰ مزید انہیں عزت نصیب فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ ایسے نشانوں میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ اور تیرے نشانے تو تب ٹھیک ہوتے جب تو ابو عبیدہ بن جراح کو مانتا، جس کے تیر جا کر دشمن کی آنکھ میں لگا کرتے تھے، خالد ابن ولید کو مانتا، تو اگر مانتا تو فاروق اعظم کو مانتا، تب تیرے نشانے نشانوں پہ لگتے، لیکن انہیں مانا نہیں، اور لوگوں نے جو ہے تم نے ان کے خلاف بکواسات کی،
تمہارے آج نشانے تمہیں پہ لگ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ القدس القدس کے نام پر یہ ریلیاں، ابھی کس کو جلوس ہوا؟ آج پھر ان کا جلوس ہے۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ پہلے صرف 10 محرم کا ہوتا تھا، پھر 9 محرم کا بھی ہوا، پھر جناب محرم کا 40واں بھی ہوگا، پھر جناب یہ 8 کو قاسم کی مہندی بھی ہے، پھر جناب یہ 3 شعبان کو شب برات سے پہلے جناب یہ بھی ہے، پھر جی شب برات۔ یہ بہانہ کر 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 کے یہ جناب اس طریقے سے جلوسوں لا لا کر، یہ مذہبی نہیں ہے، یہ سیاسی جلوس ہیں، اور یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے۔ ادھر کرونا 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 کا ڈرونا تھا 21 رمضان میں دنیا نے دیکھا، لیکن میں شاباش پیش کرتا ہوں ان جلوس نکالنے والوں کو، اور بڑی شاباش دیتا ہوں کہ تم اپنی ضد پر اڑے رہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں سارے پاکستانیوں کے سامنے ذلیل کیا، تمہاری حقیقتیں پتہ چلی، ان کے دل میں الحمدللہ تمہاری نفرتیں آئی ہیں، ان کے سرپرستوں کی نفرتیں آئی ہیں کہ مسجدوں میں کرونا نہیں، ادھر نہیں ادھر نہیں، ادھر کیوں ادھر آ سکتا ہے مسجدوں میں تو ادھر کیوں نہیں؟ تمہارے سرپرستوں کا بھی پتہ چلا، تمہاری ضدیں بھی پتہ چلی کہ یہ وہ طبقہ ہے ملک میں جنگ ہو رہی ہو، وبا ہو، بلا ہو، مصیبتیں ہوں، اس نے اپنی حرکتیں کرنی ہیں۔ سوال ان سے یہ جب کیا جاتا ہے یہ جلوس یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی واجب ہے، یہ کیا ہے تمہارے یہاں؟ عزاداری ہمارے یہاں واجب ہے، عزاداری واجب ہے، اور یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، یہ پاگل کسی اور کو بنانا۔ سوال چنا اور جواب گندم، سوال تھا کہ جلوس تمہارے یہ فرض ہے واجب؟ عزاداری تمہارے یہاں کیا ہے؟ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ اس کو ان سے واضح کراؤ۔ عزاداری کا مطلب اگر تم کسی کو یاد کر کے پیٹتے ہو یا کسی کو یاد کر کے اس کا تذکرہ، یہ عزاداری اس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی 4 دیواری میں بھی ہو سکتا ہے، کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی عبادت خانے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ روڈ پہ آنا، مسلمان کی مسجد کے پاس سے گزرنا، اس کی دکان کے پاس سے گزرنا، شرارت کرنا، اپنے ہاتھوں میں خنجر رکھنا، یہ کون سی دینداری اور عزاداری ہے؟ سوال ان سے یہ میرا والا اٹھایا کرو، یہ جلوس تمہارے مذہب میں کیا تم کتابوں میں دکھا سکتے ہو؟ فرض یا واجب؟ جواب آتا ہے عزاداری ہمارے یہاں واجب۔ عزاداری کو چھوڑو، عزاداری کچھ اور چیز ہوتی ہے، جلوس کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اور پھر جب تمہارا مسلک یہ ہے کہ تابوت سکینہ بھی غار کے اندر، امام بھی غار کے اندر، قرآن بھی غار کے اندر، صحیفہ سلیمانی بھی غار کے اندر، امام بھی غار کے اندر، ابے جب سب کچھ غار کے اندر تو تو کیوں بازار کے اندر؟ تو بھی تو غار کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر تیرا مذہب ہی چھپانا ہے تو پھر چھپی ہوئی جگہ پہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ زیادتی حکومت کی طرف سے ہے کہ ان کے دن آئے سارا کرونا ختم، سارے ڈرامے بازیاں ختم، اور جناب اب کوئی نہیں۔ لیکن الحمدللہ پچھلے جمعہ اگر انہیں کوئی پریشر آیا ہے تو بھائی پیچھے کوئی پریشر دینے والے تھے نا، ورنہ اگر کوئی مقابل میں نہ ہو یہ تو خاموشی سے نکل جاتے، یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ اور بہت سے جو ہمارے مسئلے پسند ہیں وہ یہی کہتے ابھی کیا یار ایک ہی دن تو ہوتا ہے، ان کا گزر جانے دے، کیا شرارت ہے یار، چھوڑو یار، ہر ایک کا اپنا من۔ نہیں، کوئی ہے نا پیچھے جو مخالفت کرتا ہے، جس نے ان کی حقیقت لوگوں کو بتائی سوشل میڈیا پر اور حکومت کو پریشر دیا۔ پچھلی جمعرات 2 بجے تک ہم جاگتے رہے، ہمیں FIR کی کاپی دی، اور جناب آپ جلوس نہ نکالیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ ہمارے یہاں تو جلوس فرض اور واجب ہی نہیں، تم نے ہمیں ایک جلوس سے روکا، ہم نے الحمدللہ شہر سے 7 جلوس نکالے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تو ہے کہ جو صحابہ کی عزت کی بات کر رہا ہے، ورنہ یہ قوم پتہ نہیں ہمیں کیا کرتی ہے۔ شام میں 6 لاکھ سنی شہید ہو گئے، عراق میں 5 لاکھ سنی شہید ہو گئے، تمہارے پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے سروں سے فٹ بال نہیں کھیلا جا رہا، ورنہ یہ سب کچھ ادھر شام عراق میں ہوا ہے، وہاں ہوا یہاں نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہاں پر حق نواز جھنگوی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا،
آزم و اصرار پیدا نہیں ہوا تھا، یہاں انہوں نے پہلے اس قوم کو شعور بخشا اور بیدار کیا ہے۔ تو بھائی یہ اتنا بڑا الحمدللہ کام ہو رہا ہے کہ آج الحمدللہ یہ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایک مہم چلی سوشل میڈیا پر، ایک بات چلی، ایک مخالفت ہوئی، ایک پیچھے پریشر تھا کہ آج تاجر بھی الحمدللہ نے برا کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سب کہہ رہے ہیں یہ شرارت ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ عبادت ان کی نہیں ہے، اور حکومتیں بھی سمجھ گئی ہیں۔ اچھا اتنے دھڑلے سے شرارت کرتے ہیں کہ ادھر یہ حالات بنائے ہوئے، اور ادھر اسی ہفتے میں ایران سے ہمارے فوجیوں پر حملہ ہوا اور 6 فوجی ہمارے شہید ہوئے، اور ایران صرف اس پر سوری کرتا ہے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ تو نہیں، کئی دفعہ کا ہے۔ خدا کی قسم یہ آپس میں امریکہ سے ملے ہوئے، اسرائیل سے ملے ہوئے، یہ قدس صرف یہ نام لے کے ڈرامے بازی ہے، ورنہ ان کے مذہب میں مسجد اقصی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہمارے امام سے کسی نے پوچھا میں مسجد اقصی جانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ادھر حضور کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، وہ تو آسمانوں میں۔ یہ اٹھاؤ بہار الانوار اٹھاؤ، مستدرک الاعمال اٹھاؤ، یہ ساری کتابیں ان کی اٹھاؤ کہ مسجد اقصی، پھر یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانا کہ جی اصل بیت المقدس کے وارث ہمیں، تاکہ دنیا آسرے میں رہے، نہیں اب چھوٹ جائے گا، اب آزاد ہو جائے گا، اب آزاد، اور ادھر یہودیوں کو تھپکی ملی ہے تم کچھ کرتے رہو، ادھر ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ پہلے کبھی اس قوم نے کبھی کسی کفر کے خلاف جہاد کیا ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں اٹھاؤ یار، میں تو اسی پر چیلنج کیا کرتا ہوں۔ اس 1300-1400 سال میں اس طبقے نے کبھی کسی یہود و نصارہ یا کسی بھی غیر اسلامی ملک سے جو جنگ کی ہے کبھی؟ ان کی لڑائیاں ہمیشہ اسلامی مملکت کے خلاف ہوئی ہیں، اسلامی حکومتوں کے خلاف ہوئی ہیں۔ ایک جنگ نہیں بتا سکتے، لیکن کس کو ڈسٹرب کریں گے؟ صرف مسلمانوں کو۔ کبھی ادھر عراق کو ڈسٹرب کیا، کبھی بحرین کو کیا کر رہے ہیں، کبھی جناب سعودیہ کو، یہ تو ابھی کے حالات بتا رہا ہوں، ماضی کو تو چھوڑو، کبھی پاکستان میں یہ حالات بنا رہے ہیں۔ اب تو سمجھیں الحمدللہ ان کی یہ منافقت لوگوں کے سامنے آشکارا ہوتی رہے گی، اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہی تھی۔ اس کے لیے قربانیاں لگی ہیں، جانیں دی ہیں، ایسے ہی نہیں ہوا ہے۔ 7000 شہید ہیں پیچھے بڑی جیلیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، اسیریاں ہیں، اور بہت بڑی اس کے لیے محنت ہے۔ محنت جتنی بڑی کام جتنا بڑا قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے اس راستے میں قربانی دی ہے، مجھے بتائیں آج ان کے یتیم بچے اور بیوائیں جو بے سہارا ہو کے رہ گئے، ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولیں، آپ کرتے بھی ہیں۔ میں تو سلام کرتا ہوں آپ لوگ جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان کو بھی، خصوصاً یہاں کے نمازیوں کو بھی، کہ اس لاک ڈاؤن اور اس حالات کے باوجود الحمدللہ یہاں آپ حضرات جتنا ہوتا ہے تعاون جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو سال میں یہ 2 دفعہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ایک قربانی کے دنوں میں اور ایک یہ رمضان کے دنوں میں۔ ابھی ایک تو جو ہے آپ نے زکوٰۃ فطرہ دے دیا ہوگا، جس نے نہیں دیا وہ فطرہ جلدی دینے کی کوشش کرے عید سے پہلے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ٹھیک ہے گندم سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو سے دیں، کشمش سے دیں، کھجور سے دیں۔ چپل لینے جائیں گے تو وہ اگر عام چپل رکھے گا تو ابے نہیں بھائی اچھی برانڈ کی دکھاؤ یار، کپڑے اگر وہ لنڈے کے رکھے گا، نہیں بھائی اچھے دکھاؤ یار۔ اور یہاں ہم آ کے دیکھتے ہیں مولوی صاحب کم والا فطرہ کون سا ہے؟ اچھا یہ 100 والا ہمیں دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ لاکھوں میں کھیلتے ہیں تو کم از کم بھائی کشمش سے تو دو، کھجور سے تو دو۔ تو آپ حضرات نے اس کے اندر بھرپور تعاون کرنا، یہاں کرنا ہے تو بھائی یہ تھوڑی یہ سنت بھی پوری کر لیں۔ مسجد نبوی میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ خود اٹھ کے آئے،